خود ارشاد فرما رہے حقت محبتی للمتجلالسی نفیہ، حقت محبتی للمتحابی نفیہ، حقت محبتی للمتدابرین نفیہ۔ اور ایک اور جگہ الفاظ آئے حقت کی جگہ وجبت محبتی، وجبت محبتی، وجبت محبتی۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے کہ یہ لوگ جو میری محبت کے لیے آج مل کر بیٹھے ہوئے، یہ لوگ جو میری محبت کے لیے آج دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں۔ ساتھیو، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کل وہ ہولناک دن، قیامت کا دن وقوع پذیر ہونے والا، وہ تلخ دن، وہ خطرناک دن، وہ مشکل دن، وہ کٹھن دن کہ جب سورج سوا نیرے پہ آ چکا ہوگا، انسان گرمی کی حدت سے پسینے میں شرابور اور پسینے کی کیفیت آپ نے بیان فرمائی، پسینے کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی اور انسان اتنا بے چین ہوگا، اتنا مضطرب ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ اس مشکل دن وہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا اور انسان اس کا بس نہ چل رہا ہوگا۔ وہ اللہ سے اس بات کی دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ کسی طرح یہ پریشانی، یہ مشکل، یہ اذیت، یہ الجھن ختم ہو جائے، چاہے تو مجھے جہنم میں پھینک دے مگر اس پریشانی سے تو نجات دلا دے۔ ساتھیو، ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کس قدر کرب و اذیت کا عالم ہوگا، کس قدر تکلیف کا عالم ہوگا کہ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ اس حدت سے، اس پریشانی سے، اس پسینے سے نجات دے دیجئے، چاہے مجھے جہنم میں داخل کر دے، کسی طرح یہ وقت ختم ہو جائے۔ تو ساتھیوں، پھر آپ کے میرے لیے، ایسی مجلسوں میں آنے والوں کے لیے آمینہ کے لال نے خوشخبری سنا دی، ایسے عالم میں ندا دی جائے گی این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے محبت کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے لیے کیا مقام ہوگا؟ ان کا مقام اللہ کے عرش کے اوپر منبر بنائے گئے، وہ ان کے اوپر آرام پذیر ہوں گے، وقوع پذیر ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر آمینہ کے لال نے فرمایا بڑے بڑے صدیق، شہداء، صالحین، حتیٰ کہ نبی بھی رشک کریں گے۔ ساتھیوں، دوسری دعا یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام اعزازات، ان تمام درجات، ان تمام نیکیاں وہ ہمارے مقدر میں کرے جو اللہ رب العزت نے ایسی مجالس کے لیے رکھی ہیں۔ اور تیسری دعا کہ جس کے بارے میں آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آ جاتا اپنے اصحاب کو بشارت دیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ جاتا آپ اپنے اصحاب کو یہ خوشخبری دیتے، ارشاد فرماتے لوگوں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا، یہ وہ مبارک مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر جو کوئی اس رات سے محروم رہ گیا پھر وہ محروم ہو گیا۔ ساتھیوں، یہ وہ مبارک مہینہ
کہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی وقت میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ایک وہ شخص جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا، نیکیوں کو کرنے والا، تہجد کو ادا کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کو کرنے والا، کافروں کی گردنوں کو اڑانے والا، اور اللہ نے اسے اس اعزاز سے نوازا کہ جہاد کے دوران اس کو شہادت جیسے اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ رتبے پر، اعلیٰ منصب پہ فائز کیا. اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جو کم عبادت کو کرنے والا، فرائض کو انجام دینے والا. حضرت طلحہ فرماتے ہیں پہلا شخص شہید ہوا، دوسرا شخص ایک برس کے گزر جانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوا، فوت ہوا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں شخص، جس میں سے پہلا جو جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، دشمنوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو گیا، اور وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا وہ شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں چلا گیا. کہتے ہیں میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں کر ہوا کہ وہ جو عبادت بھی زیادہ کرنے والا، قرآن بھی زیادہ پڑھنے والا، اللہ کے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائل ہونے والا، یہ کیوں کر ایسا ہوا کہ وہ جو کم عبادت کرنے والا تھا وہ اس سے پہلے جنت میں چلا گیا. آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کو سنا، انہوں نے کہا ہاں ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، جو مرنے والا، شہید ہونے والا شخص تھا، وہ جو شخص کم عبادت کرنے والا تھا، وہ اس شہید ہونے والے کے بعد 1 سال زیادہ زندہ رہا کہ نہیں رہا؟ اس نے کیا 1 برس زیادہ رمضان کے روزوں کو رکھا کہ نہیں؟ اس نے کیا رمضان میں 1 برس زیادہ قیام کو کیا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم، اس شہید ہونے والے اور اس 1 برس زیادہ روزے رکھنے والوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ساتھیوں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، نصیحت ہے. ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ذرا کہنے والا بھی اور سننے والے بھی سب اپنے گرد و اطراف میں نظر کو دوڑائیے. ہمارے ہمسائے میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے دادا دادی میں کتنے شخص ایسے تھے جنہوں نے پچھلے برس ہمارے ساتھ رمضان کی ان مبارک ساتوں کو رکھا، ہمارے ساتھ روزے کو رکھا، قیام کو کیا، راتوں کو ہمارے ساتھ عبادت کرتے رہے. مگر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ اب کے برس ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے. پھر آئیے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر رمضان کی یہ مبارک ساتیں ہمارے نصیبے میں آ چکی. اور آپ نے قاری صاحب سے بہت مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا منبر پر قدم رکھتے ہوئے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے دعا کو کیا کہ وہ شخص ہاک آلود ہو، وہ شخص بدقسمت، بدبخت، اس کی ناک ہاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان کی مبارک ساتیں آئیں اور اللہ نہ کرے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو جہنمیوں کی فہرست سے نجات نہ دلوا کر جنتیوں میں نہ لکھوا دیا. ساتھیوں، آج ہم کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے
کیا ہم نے یہ روزے، کیا ہم نے یہ نماز، کیا یہ ہم نے قرآن صرف سیزن کے طور پہ تو نہیں گزار رہے؟ فیشن کے طور پر تو نہیں روزے کو رکھ رکھے؟ فیشن کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر سیزنلی متقی، سیزن کے پرہیزگار تو نہیں بن گئے؟ اگر تو ایسا ہے تو اللہ کی قسم ایسے رمضان کا ہمیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔ آئیے رمضان کے روزوں کو اس نیت سے رکھیے، رمضان میں کی جانے والی عبادات کو اس نیت سے کیجئے، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ رمضان کی طرح تو نہ صحیح، کم از کم کچھ نہ کچھ اسی طرح، اسی پیٹرن پہ چلتے ہوئے، اسی طریقے پہ چلتے ہوئے آئندہ آنے والے پورے سال میں بھی اسی طرح نمازوں کو ادا کیا جائے گا۔ کبھی کبھار پیر کو، جمعرات کو روزے کو رکھا جائے گا، جس طرح صدقہ و خیرات کو رمضان میں کرتے ہیں، قیام کو کرتے ہیں، تلاوت کو کرتے ہیں، اسی طرح تلاوت بھی کی جائے گی، روزہ بھی رکھا جائے گا، صدقہ و خیرات بھی کیا جائے گا۔ اگر تو یہ نتیجہ ہم نے حاصل کر لیا، یہ نیت تو ہم نے حاصل کر لی، پھر تو ہم یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مگر ہم نے فیشن کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر اس روزے کو رکھا کہ لوگ کہیں جی بڑا روزے دار ہے، تو پھر آئیے ہمارے لیے بڑی عبرت کی دلیل آقا کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے، قیامت کے دن 3 شخص کو لایا جائے گا، 3 قسم کے اشخاص کو لایا جائے گا۔ پہلا شخص جو بڑی سخاوت کو کرنے والا، اور اس کا دسترخوان بڑا وسیع و عریض، مگر اس کی سخاوت کے کرنے میں اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ مجھے بڑا صحیح کہیں گے، حاتم طائی کہیں گے، بڑا سخاوت کرنے والا کہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا فقد قیل، اس کو کہہ دیا گیا، اور قیامت کے دن اللہ کو اس کو اجر دینے کے لیے، اس کی سخاوت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی انجام موجود نہیں ہوگا، اس کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کی نظر کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا جو دکھلاوے کے طور پر وقت کا بڑا بہادر تھا، جہاد کو کرنے والا تھا، مگر دل میں یہ جذبہ تھا، دل میں کہیں یہ بات چھپی ہوئی تھی، مخفی تھی کہ لوگ مجھے بڑا دلیر کہیں گے، بہادر کہیں گے، جرأت مند کہیں گے، شجاع کہیں گے۔ تو آپ نے کہا فقد قیل، اس کو کہہ دیا گیا، اللہ کے پاس اس کو دینے کے لیے اب کوئی اجر باقی نہیں۔ اسی طرح قرآن کے قاری کو لایا جائے گا جو ساری زندگی قرآن کی تلاوت کو کرتا رہا، قرآن کی تعلیم کو دیتا رہا، مگر دل میں یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بڑا استاد کہیں گے، قاری کہیں گے، بڑا علامہ فہامہ کہیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کسی قسم کے اجر پانے والے میں نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، آئیے آج اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، یہ لگن پیدا کریں، یہ جستجو پیدا کریں، یہ محنت کریں کہ یہ جو ہم روزے رکھ رہے، یہ جو ہم کل قیام کو کر رہے، یہ جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، یہ جو صدقہ و خیرات کر رہے، اللہ کی قسم مجھے آقا کائنات کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں۔ آپ فخر کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرما رہے، 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو کل بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پاس ہی حضرت عکاشہ بن محصن موجود ہیں، فوراً آقا کائنات کی حدیث کو سنا، طلب پیدا ہوئی، جستجو پیدا ہوئی، لگن کے ساتھ کھڑے ہوئے، کہا ادعو اللہ یا رسول اللہ، ادعو اللہ علی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے، این یجلنی منہم، کہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاؤں جس کو کل اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ انت منہم، عکاشہ تم تو انہی لوگوں میں سے ہو جو کل
بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک اور انصاری صحابی کھڑا ہوا، کہا آقا کائنات ذرا میرے بارے میں بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو کل قیامت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم سبقک بہا اکاشا سبقت لے گیا۔ مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ وہ جذبہ، وہ لگن جو آقا کی حدیث کے سنتے ہی اکاشا کے اندر بیدار ہوا، اکاشا اس معاملے میں سب پر سبقت لے گیا۔ ساتھیوں ایمانداری سے بتلاؤ، اذان کا وقت ہو، وہ شخص جو بار بار گھڑی کو دیکھ رہا، اذان کا انتظار کر رہا، دکانداری بڑے عروج پر بار بار گھڑی پر نظر دوڑا رہا، کب اذان ہو، کب میں مسجد کی جانب اپنے سفر کا آغاز کروں۔ اذان ہوتی ہے، اپنے کاروبار کو فوراً سے پہلے وہاں پہ روک دیتا ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، بڑے وقار سے بڑی متانت کے ساتھ وضو کو کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے۔ اس شخص کی تڑپ، اس شخص کی لگن، اس شخص کی جستجو، کیا اس کا مقابلہ ایسا شخص کر سکتا ہے جو جلدی جلدی میں بھاگم بھاگ مسجد میں پہنچتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، فیشن کے طور پر روزے کو رکھتا ہے، قیام کو کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے؟ کہ ایسے شخص کا مقابلہ ایسے شخص کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو پوری سنجیدگی سے، بڑے وقار سے، بڑی متانت سے، بڑے جذبے سے، بڑے شوق سے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز کو ادا کرنے والا، روزے کو رکھنے والا، صدقہ و خیرات کو کرنے والا؟ اور صدقے کی بات آئی تو آخری بات کو سن لیجئے کہ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بازی لے گیا۔ اصحاب رسول نے آقا محترم کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بازی لے گیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم کیا ماجرا ہے؟ ایک درہم 1,00,000 درہم پہ بازی لے گیا؟ کہا ہاں وہ شخص جس نے 1 درہم کا صدقہ کیا، اس کی کل جائیداد 2 درہم تھی، اس نے اپنی آدھی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کر دیا، صدقہ کر دیا۔ 1,00,000 درہم کے صدقہ کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ہے، اس کو بھی یقیناً اس کا اجر ملے گا، اس کا درجہ ملے گا، مگر وہ جو جذبہ 1 درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا تھا، وہ جو 1,00,000 درہم کو خرچ کرنے والا تھا اس کو تو اللہ نے کروڑوں درہم سے نوازا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی، اور اس 1,00,000 درہم کو خرچ کرنے والے نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اللہ کے نام پر وقف کیا۔ بات کو بتلانے کا، بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آ چکی۔ آئیے ایام معدودات، گنتی کے چند دن بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے گزر رہے، ایسا محسوس ہوتا ہے چند لمحوں پہلے ہم نے رمضان کا آغاز کیا، آج ہم نے رات کو 9ویں 10ویں پارے کی تلاوت کو کیا، 10 دن بیت چکے، گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ آئیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے، یہ لگن پیدا کیجئے، یہ جستجو پیدا کیجئے کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ہم سچی لگن کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ بجا لائیں گے۔ اور پھر تیسری دعا یہی، اسی پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ پھر اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعزازات، جتنے بھی درجات، جتنے بھی نتائج، جتنی بھی نیکیاں رمضان کے عوض ہمارے لیے لکھی ہیں، اللہ ان سب کو ہمارے مقدر میں فرما دے۔ اور آقا کائنات نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو تب محسوس ہوتی ہے جب وہ پورا دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہوئے، اپنی خواہشات کے اوپر قابو پاتے ہوئے
لغویات پہ پرہیز کرتے ہوئے روزے کو افطار کرتا ہے، کھجور کے ساتھ چاہے پینے والی کسی کے ساتھ اپنے حلق کے اندر اتارتا ہے، ایک خوشی جو روزے دار کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے قیامت کے لیے مخصوص کر دی ہوئی۔ اور محدثین نے، مفسرین نے ہمیں یہ بات سمجھائی، ہمارے اسلاف نے اس حدیث کو ہمیں سمجھا دیا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں پکارا جائے گا کہ آؤ، کیا تو نے ہمیں کیا ہم نے تمہیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا؟ کیا ہم نے تمہیں تمہارے چہروں کو نور سے بھر نہیں دیا؟ جنتی اس بات میں جواب دیں گے، ہاں ہاں اللہ، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، ہمارے چہروں کو روشنیوں سے، نور سے بھر دیا۔ آقائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ۔ اللہ اپنے چہرے سے نقاب کو، حجاب کو اتار دے گا، اور جنتی اللہ کی ایسے زیارت کریں گے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، اور سجدے میں چلے جائیں گے اور پکار کر کہیں گے اللہ تیرے دیدار کی اس نعمت میں جنت کی تمام نعمتوں کو ہیج کر دیا ہے۔ تو آئیے اس دعا کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے جتنے بھی اعدادات روزہ داروں کے لیے رمضان المبارک کی مناسبت سے اپنے ہاں لکھ لیے، اللہ ان سب اعدادات کو، ان تمام کے تمام درجات کو ہمارے مقدر میں فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔